اللہ تعالیٰ نے 7 قرآن نازل کیے تھے. کیسے؟ آج ہم دیکھیں گے. پیارے ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے یاسر قاضی جو ایک امریکن اسکالر ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر اسکالر ہے، اس کی ایک ویڈیو پیش کروں گا جس میں وہ بتا رہا ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تھا تو وہ کتنی صورتوں میں نازل ہوا تھا. صورتوں سے مراد میرا مطلب کتنی طرح کا قرآن تھا جب وہ نازل ہوا تھا. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یاسر قاضی بتائے گا، اور میں پھر آپ کو ایکسپلین کروں گا اردو اور عربک لینگویج سے کہ کیسے یاسر قاضی بیسیکلی کہہ رہا ہے کہ 7 طرح کے قرآن تھے جب قرآن نازل ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے 7 قبیلوں کو اس زمانے میں جب نبی تھے، زندہ تھے، اس زمانے میں 7 قبیلوں کو فیور دینے کے لیے 7 ڈفرینٹ طرح کے قرآن نازل فرمائے تھے. یاسر قاضی کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بیسیکلی یاسر قاضی کہہ کیا رہا ہے. So these 7 ahruf were revealed by Allah subhanahu wa ta'ala to facilitate matters upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. اب یاسر قاضی یہ کہہ رہا ہے کہ 7 احرف تھے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے قرآن کے ہے، اور آگے یاسر قاضی آپ کو بتائے گا بھی کہ یہ احرف بیسیکلی کیا تھے اور وہ کس طرح سے اور کتنے حد تک وہ ایک دوسرے سے ڈفر کرتے تھے یا مختلف ہوتے تھے. ابھی یاسر قاضی کو سنتے ہیں، پھر فردر ہم آگے چلتے ہیں. How did these ahruf differ from one another? Simple. The differences were in the pronunciation of words, just like in England versus America, we have different pronunciations of English. Similarly, the Arabian tribes had different pronunciations. ابھی یاسر قاضی صرف بول رہا ہے کہ جو احرف تھے وہ اتنے مختلف تھے کہ بس ایک جگہ ایک لفظ جو ہے وہ مختلف پروننسیشن سے بولا جاتا تھا اور دوسری جگہ دوسرے پروننسیشن سے بولا جاتا تھا. ابھی آگے ہم سنیں گے کہ یہ اس پروننسیشن میں کیا چیز ایڈ کرے گا، وہ بھی آپ دھیان سے سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. And sometimes they even had synonymous words that were changed. Because as I said, the Arabic tribal dialects were much more different than modern English is. And so sometimes a certain word would not be used by the Quraysh, but might be used by the Yemeni tribe. So, یعنی کہ اب یہ بتا رہا ہے کہ کچھ ورڈز عرب کا ایک قبیلہ یوز نہیں کرتا تھا اور کچھ ورڈز دوسرا قبیلہ یوز نہیں کرتا تھا. اس طرح ان کی لینگویج میں اچھے خاصے ڈفرینسز تھے. اب آگے سنتے ہیں. the Prophet ﷺ would recite them with that word in the Yemeni dialect, not in the Qurayshi dialect. So sometimes a synonym would be used, very rarely, but there are recorded instances where a different synonym would be used. اب یہ بتا رہا ہے کہ پھر نبی پاک جو تھے وہ یہ کرتے تھے کہ ایک قبیلے کے لیے ان کے جو ورڈز یوز کرتے تھے ان میں قرآن پڑھ کے سناتے تھے. جیسے کہ نبی نے جبریل سے پرمیشن لی کہ مجھے 7 مختلف محاوروں میں پڑھ کے سناؤ، تو جبریل نے پھر عرب کے ہر قبیلے کے مطابق مختلف لینگویجز میں یعنی کہ سینونیمس ورڈ یوز کر کے مختلف لینگویجز میں قرآن پڑھ کے سنایا. تو نبی جو تھے وہ جس قبیلے کے پاس جاتے تھے وہ ان کی ورڈنگ یوز کر کے ان کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے. اور قریشی ڈائلیکٹ جو تھا، جو ان کا اپنا بولنے کا طریقہ تھا، وہ ڈیفرنٹ تھا اور باقی قبائل کا بولنے کا طریقہ ڈیفرنٹ تھا. تو نبی جس قبیلے کے پاس جاتے ان کے ورڈ یوز کر کے قرآن ان کو پڑھ کے سناتے، اور دوسرے قبیلے کے پاس جاتے تو اس سے سملر ورڈ یوز ہوتے تھے، ملتے جلتے، لیکن وہ ڈیفرنٹ ورڈ یوز ہوتے تھے جو وہ قبیلہ یوز کرتا تھا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے 7 ڈفرینٹ قرآن نازل کیے. ڈفرینٹ ناٹ ان دا میننگ، یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ میننگ ڈفرینٹ نہیں تھا، لیکن ورڈز جو عربی کے تھے وہ ڈفرینٹ یوز ہوئے تھے. ایک جگہ اگر گڈ یوز ہوا ہے تو ایک جگہ نائس یوز ہوا ہے، مطلب اس طرح کر کے کہ مطلب ایک ہی رہے گا لیکن اس کا جو ورڈ ہے وہ بدل جائے گا. آگے سنتے ہیں. Now, so these are the 7 ahruf. They're exactly 7 ahruf that Allah Azza wa Jal allowed the Quran to be recited in based upon the dialects, the famous 7 dialects of the Arabian Peninsula. اب اس نے کہا کہ جی 7 مختلف قسم کے جو ڈائلیکٹ تھے عرب میں اس وقت، جو 7 مختلف قسم کے محاورے رائج تھے یا لینگویجز یا بولنے کے طریقہ کار رائج تھے، انہی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 7 ڈفرینٹ قرآن نازل کیے تھے. اور پھر اب یہ بتائے گا کہ پھر نبی کی وفات کے بعد کیا ہوا. Now, when the Prophet ﷺ passed away, the Sahaba understood these differences and they went to their various lands and respective regions and continued to recite the way that they had been taught, each one as the Prophet ﷺ had taught him. اب یہ بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے نبی سے قرآن سیکھا
پھر ان لوگوں نے آگے لوگوں کو سکھایا اپنے اپنے قبیلوں میں اپنے اپنے قبیلے کی لینگویج کے مطابق. اب جو نبی کے صحابہ تھے جو کمپینین سے ان کو پتا تھا کہ 7 ڈفرینٹ طرح کے قرآن نازل ہوئے ہیں اور ہر قبیلے کے لیے ان کا اسپیسیفک قرآن نازل ہوا ہے, تو انہوں نے جا کے اپنے اپنے قبیلے میں ٹیچ کرنا شروع کر دیا. But many of the younger people, not the companions, the students of the companions, were unaware of these differences. And we mentioned in a previous episode that some of these different younger students met up, for example, in Azerbaijan on the Muslim battlefield, the front lines of the Muslim border. اب یہ بتا رہا ہے کہ کچھ جو آگے ینگ لوگ تھے جو آگے سے پڑھ رہے تھے قرآن, ان کو ان ڈفرینسز کے بارے میں نہیں پتا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ نے آگے کیوں نہیں بتایا کہ بھئی یہ قرآن جو ہے 7 طرح کے ڈفرینٹ ڈائلیکٹس میں نازل ہوا ہے یا احرف میں نازل ہوا ہے, وہ صحابہ نے آگے ان کو کیوں نہیں بتایا. پھر آگے ڈاکٹر یاسر قادری بتا رہا ہے کہ آذربائیجان کی جو جنگ تھی وہاں پر جب مختلف قسم کے مسلمان ملے آپس میں تو انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ دوسرے بندے سے ڈفرینٹ قرآن پڑھ رہا ہے, تو ان لوگوں نے لڑنا شروع کر دیا. آگے سنتے ہیں. And one of them is reciting according to Ibn Mas'ud, the other one is reciting according to Zayd ibn Thabit. ایک بندہ ابن مسعود کا قرآن پڑھ رہا ہے, ایک بندہ زید بن ثابت کا قرآن پڑھ رہا ہے. پھر They don't know that the Quran has been revealed in different recitations. And so they began fighting one another. They began accusing the other one of falling into error. And that is why Hudayfa ibn al-Yaman went back to Medina and he said, "Oh Uthman ibn Affan, you have to combine the ummah on one mushaf, on one recitation, such that all of these other differences are gotten rid of." And so تو پھر حذیفہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان لڑ رہے ہیں آپس میں مختلف قسم کے قرآن پہ, تو حذیفہ نے آ کے حضرت عثمان سے بولا جو کہ تیسرے خلیفہ تھے اسلام کے, کہ بھائی آپ باقی سارے قرآنوں سے جان چھڑائیں اور ایک قرآن جو ہے مسلمانوں کے لیے اسٹینڈرڈائز کریں. اب آگے سنتے ہیں ڈاکٹر یاسر قادری صاحب کیا فرماتے ہیں. Uthman ibn Affan combined the ummah upon the recitation of the Qurayshi dialect. It was the تو اب عثمان نے باقی جو سارے ڈائلیکٹ تھے یعنی کہ جو 7 ڈفرینٹ قرآن نازل ہوئے تھے ان میں سے 6 انہوں نے ختم کر دیے اور ایک جو قریشی ڈائلیکٹ میں تھا اس کو پریزرو کر لیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ عثمان کو کس نے اتھارٹی دی کہ اللہ نے جب 7 ڈفرینٹ قبائل کے لیے 7 ڈفرینٹ ٹرائبس کے لیے 7 قرآن نازل کیے, تو عثمان کو کس نے دی تھی اتھارٹی کہ وہ صرف قریشی ڈائلیکٹ کو پریفر کرتا اور باقی سب کو ڈسٹرائے کر دیتا. اللہ کی مرضی میں اللہ کی ول میں عثمان نے کیسے رد و بدل کر دیا. آگے سنتے ہیں. And so Uthman ibn Affan combined the ummah upon the recitation of the Qurayshi dialect. It was the Qurayshi dialect and all of the other recitations and versions were gotten rid of. However, even though these other versions were gotten rid of, certain elements were left, much more trivial than the actual differences in the ahruf. And these elements primarily resolved upon pronunciation of the letters. اب یہ بتا رہا ہے کہ عثمان نے جو 6 طرح کے ڈائلیکٹ تھے ان سے جان چھڑا لی, ان کو ختم کر دیا, قرآن جلائے تھے اس نے, اور صرف قریشی ڈائلیکٹ چھوڑ دیا. پھر بھی بتا رہا ہے کہ اس کے باوجود کچھ ڈفرینسز رہ گئے. اب وہ ڈفرینسز تھے صرف پروناؤنسیشن کے. اب یہ آ رہا ہے کہ بھائی پچھلے ورڈنگ کے ڈفرینسز ختم ہو گئے, جو مختلف قسم کے سینونیمس ورڈز جو تھے جو مختلف ڈائلیکٹس میں یوز ہوتے تھے عرب قبائل میں, وہ سارے عثمان نے ختم کر دیے اور صرف قریشی ڈائلیکٹ رہ گیا. لیکن اب صرف پروناؤنسیشن کا ڈفرینس رہ گیا. Why? Because Uthman ibn Affan preserved the writing of the Qurayshi dialect. And so all of the synonyms that were used, that were in other dialects, were gotten away with. اب اس نے صاف صاف بول دیا کہ قریشی جو رائٹنگ تھی قریشی ڈائلیکٹ کی وہ پرزرو کر لی گئی, اور جو جتنے سینونیمز تھے دوسرے ڈائلیکٹس کے وہ ختم کر دیے گئے. صاف صاف اس نے بولا. But still, the writing can be read in different ways. If I send you a letter and you are in a certain part of the world, you will read the English in a certain way. And if I send it in another part of the world, the people in that region will read it in a different way. And this is all a part of the English language. And it is something that every language has. And so the people would recite certain words. It's the same word, but they would recite it in different pronunciations. تو اب بات کلیئر ہوئی کہ جب سینونیمس ورڈز جو تھے ان سب سے جان چھڑا لی گئی, اس کے بعد رائٹنگ آپ کے پاس رہے گی قریش کی, قریشی قبیلے کی, قریشی ٹرائب کی رائٹنگ آپ کے سامنے ہے.
اب آپ اس کو جس مرضی پروننسیشن سے پڑھیں. اب آپ کے سامنے اگر انگلش لینگویج ہے وہ لکھی ہوئی ہے تو اس کو یورپین بندہ کسی اور طریقے سے پڑھے گا, اس کو یو کے والا کسی اور طریقے سے پڑھے گا, اس کو یو ایس والا کسی اور طریقے سے پڑھے گا, لیکن رائٹنگ سیم ہوگی. اب بات آئی ہے صرف سیم رائٹنگ کی. اب اس نے کہا کہ باقی سارے قرآن جو تھے جس میں ڈفرینٹ طرح کے ورڈز یوز ہوئے تھے وہ سارے عثمان نے ختم کیے, اور اب صرف قریشی ڈائلیکٹ والا قرآن رہ گیا باقی. Sometimes there will be differences in harakat as well, and these differences were based upon how the Prophet ﷺ taught the various tribes. یہ کہہ رہا ہے کہ حرکات کا ڈفرنس پھر بھی رہ گیا, یعنی کہ کچھ ایسے قرآن پھر بھی رہ گئے کہ جن میں حرکات کا ڈفرنس تھا. آگے سنتے ہیں. The qira'at are not the same as the 7 ahruf. I'll give you a very simple analogy here which will help you understand what the difference is between the ahruf and the qira'at. The ahruf are what Allah Azza wa Jal revealed divinely. If you jumble up all the ahruf together and then you spread them and let every person recite according to one of these recitations, according to some mixture of these recitations, these become the qira'at. اب آپ نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ احرف جو تھے وہ اللہ نے نازل کیے تھے, یعنی کہ 7 ڈفرینٹ قبائل کے مطابق 7 ڈفرینٹ طرح کے قرآن اللہ نے نازل کیے تھے جن میں سینونیمس ورڈ یوز ہوئے تھے. اور قرأت وہ ہے جو آپ ریسائٹ کرتے ہیں. قرأت کئی طرح کی ہیں. اب میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ بندہ ایک ہی ورڈ ہے قرآن کی, اس کو 3 قرأت میں پڑھے گا. یہ قرأت ہے لیکن ورڈنگ اور حرکات جو ہیں وہ سیم ہے. اب میں آپ کو قرأت کا ڈفرنس بتاتا ہوں. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان. یہ ایک طریقہ ہو گیا اس ورس کو پڑھنے کا. میں پوری نہیں چلا رہا کیونکہ وہ بہت لمبی ہو جائے گی. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان. یہ دوسرا طریقہ ہو گیا, سیم ہی ورس پڑھ رہا ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للإيمان. یہ تیسرا طریقہ ہو گیا. اب یہ ایک ہی ورس ہے لیکن اس نے 3 قرأتوں میں پڑھا ہے. سو احرف جو تھے وہ قرأتوں سے ڈفرینٹ تھے. احرف کیا ہے میں اب آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. احرف بیسیکلی اگر ہم عربک میں دیکھیں کہ احرف کا مطلب کیا ہوتا ہے, احرف کا مطلب ہے کریکٹرز. کریکٹرز کیا ہوتے ہیں کہ ایک ہی لینگویج کے جو چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں ان کو ہم سنگولر کریکٹر کہہ سکتے ہیں. میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں کہ اے سمبل دیٹ از یوزڈ ان رائٹنگ اور پرنٹنگ. دا چائنیز کریکٹر فار واٹر, دا لائن از 30 کریکٹر لانگ. سو ایک لینگویج میں جو الفابیٹس ہوتے ہیں اور پلس کاما, فل سٹاپ, ایوری تھنگ, ہم اس کو سنگل کریکٹر کہہ سکتے ہیں. وہ ایک لینگویج کا کریکٹر ہوتا ہے, چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں. جیسے عربک میں آپ داما, کسرہ, فتحہ جو ہیں وہ ساری چیزوں کو آپ کریکٹرز کہہ سکتے ہیں جو عربک لینگویج کے کریکٹرز ہیں. جیسے کہ یہ ان سب کو آپ کریکٹرز کہہ سکتے ہیں. جیسے یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے کہ نیم اس کا کیا ہے اور وہ کریکٹر کیا ہے. اب یہ کریکٹر ہے, اب یہ کریکٹر ہے, یعنی کہ یہ لینگویج کے کریکٹر ہوتے ہیں. تو جب اللہ نے کہا کہ 7 احرف میں قرآن نازل ہوا تھا تو وہ یہ ساری چیزیں ڈفرینٹ تھیں. 7 ڈفرینٹ طرح کے کریکٹرز تھے, 7 ڈفرینٹ طرح کے قرآن تھے جن میں ورڈز بھی ڈفرینٹ تھے, اور وہ ڈفرینٹ عربک قبائل جو 7 طرح کے قبائل تھے ان کے لیے قرآن نازل کیا گیا تھا. جو احرف ہے وہ بیسیکلی نکلا ہے حرف سے. حرف اردو میں بھی سیم ہے اور عربک میں بھی سیم ہے, جس کا مطلب ہے لیٹر. جیسے کہ الفابیٹس کا ایک سنگل الفابیٹ اس کو حرف کہتے ہیں. جتنے الفابیٹس ہوتے ہیں اردو کے ان کو حروف تہجی کہتے ہیں. ان کا سنگل جو حرف ہوتا ہے, الف, با, تا جو بھی ہے, اس کو آپ ایک سنگل حرف بولتے ہیں, اور انگلش میں اسے سنگل لیٹر بولتے ہیں. تو 7 ڈفرینٹ احرف کا مطلب یہ ہے کہ 7 ڈفرینٹ طرح کی ورڈنگ تھی, 7 ڈفرینٹ طرح کے قرآن تھے جو اللہ نے خود نازل کیے تھے. اور عثمان نے بیسیکلی
باقی سارے جو قریشی قبائل تھے ان کے قرآن سے جان چھڑائی اور قریشی قرآن جو تھا اس کو پریفرنس دی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ عثمان کے پاس اتھارٹی کہاں سے آئی کہ وہ اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآنوں کو ختم کر سکے، جو 7 ڈفرینٹ طرح کے اللہ نے قرآن نازل کیے تھے ان کو کیسے ختم کر سکتا تھا؟ اور دوسرا، وہ سارے ختم کرنے کے باوجود بھی یاسر قادری آپ کو بتا رہا ہے کہ پھر بھی قرآن میں مختلف طرح کے ڈفرینسز رہ گئے تھے۔ تو یہ ہے کہانی 7 ڈفرینٹ قرآنوں کی، اور قرآن 7 ڈفرینٹ طرح کے تھے۔ اللہ کو اس وقت کوئی مسئلہ نہیں تھا 7 قبائل کے لیے 7 قرآن نازل کیے تھے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے یہ جو 7 قرآن تھے یہ 7 عربک قبائل کے لیے تھے، 7 عربک ٹرائبس کے لیے تھے، یہ ہمارے لیے نہیں تھے، یہ اردو بولنے والوں کے لیے نہیں تھے، یہ ہندی بولنے والوں کے لیے نہیں تھے، یہ انگلش بولنے والوں کے لیے نہیں تھے، کیونکہ اللہ نے 7 قبائل کو صرف فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ جب اللہ نے 7 ڈفرینٹ ٹرائبس کو ان کی لینگویج کے مطابق فیسیلیٹیٹ کر دیا تو اس کا مطلب تھا کہ یہ ان کے لیے تھے، اور اگر اللہ نے پوری دنیا کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا تو وہ ہر لینگویج میں قرآن بھیجتا، کیونکہ اس وقت تو 7 قبائل کے لیے ڈفرینٹ 7 طرح کے قرآن بھیجے اللہ نے، تو باقی لوگوں نے کیا قصور کیا تھا یا باقی دنیا نے کیا قصور کیا تھا؟ تو میرے بھائیوں، قرآن اور اسلام اور یہ سارا ایک ڈرامہ ہے، اور اس سے آپ جتنی جلدی جان چھڑا لیں اتنا ہی بہتر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی لیکن یہ ایک ٹاپک تھا جو کور کرنا ضروری تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ مجھے پیٹریون، پے پال پہ سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ مجھے میرے چینل کو جوائن کر کے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، پلیز ٹرائی ٹو اسٹے اوے فرام اسلام۔ تھینک یو۔